ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5 مارچ 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سحر کے 4:30 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس پروگرام کو لائیو اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ ہم اپنے اسٹوڈیو کو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات بھی سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ ناظرین کے لیے مختلف سہولت موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ ہمارے اسٹوڈیو کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم خلافت کے متعلق بات کرتے ہیں، جو کہ ایک عظیم الشان روحانی نظام قیادت ہے جو نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ کی دوسری قدرت کے طور پر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہوتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح خلافت کا جو نظام ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا اور اس کی کیا برکات تھیں اور خلفائے راشدین کا کیا مقام و مرتبہ تھا اور ان کا کیا منصب تھا۔ اس حوالے سے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ہے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے خلیفۃ المسیح یعنی جماعت احمدیہ میں بھی خلافت کا جو عظیم الشان نظام روحانی قیادت کا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا ہے، اور جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کی برکات سے مستفید ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے پرانے اور ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب ہم قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو غور سے پڑھتے ہیں تو اسلام کے مختلف ادوار کے تعلق سے ہمیں اس میں پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے متعلق بھی پیش گوئی فرمائی ہے کہ وہ اسلام کی ترقیات کے لیے ایک عظیم الشان دور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی ہے کہ اس کے بعد بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں کاٹنے والی بادشاہت کے حوالے سے بھی اور جبری بادشاہت کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی تجدید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ مجددین کو مقرر کرے گا جو تجدید دین کی جو ذمہ داری ہے، جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ اور پھر قرآن مجید اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حوالے سے آخری زمانے میں مسلمانوں کی قسم پرسی کی حالت کے حوالے سے بھی مختلف پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمان قرآن مجید کو مہجور کی طرح چھوڑ دے گا۔
اور احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن مجید پر رسمی طور پر عمل درآمد ہوگا۔ تو ایسی قسم پرسی کی حالت میں قرآن مجید اور احادیث میں یہ پیشگوئیاں بھی موجود ہیں کہ مسلمانوں کی سر بلندی کے لیے، احیاء اسلام کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو ایک مرتبہ پھر زندہ کرنے کے لیے اور اس کی شان و شوکت سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں مسیح موعود اور امام مہدی کو مبعوث کرے گا، جس کے حوالے سے قرآن و احادیث میں مختلف پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشگوئی فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے طریق پر، نبوت کے راستے پر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ خلافت کا جو انعام ہے وہ مسلمانوں کو عطا کرے گا۔ چنانچہ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے مسیح موعود اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور آپ احیاء اسلام اور شریعت کا قیام، اس مشن کو لے کر آپ کی بعثت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید کے نتیجے میں آپ نے اپنی زندگی میں اس مشن کی تکمیل کے لیے عظیم الشان خدمات سر انجام دی ہیں۔ فطری تقاضے کے مطابق جب آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کا عظیم الشان انعام جماعت احمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بڑے خوبصورت رنگ میں اس کی پیشگوئی آپ نے اپنی کتاب الوصیت میں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اولیٰ ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کے مظہر ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تاریکی کے دور میں ایک مرتبہ پھر رشد اور ہدایت کو دنیا میں قائم کرتا ہے۔ جب وہ گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت ثانیہ کا ظہور دنیا میں فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خلیفہ دنیا میں مقرر کرتا ہے، جو اپنے پہلے کے نبی کے جانشین بن کر ان کے مشن کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اور اس کو کمال کے نقطہ تک پہنچانے کے حوالے سے وہ خلفائے کرام خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا نظام قائم ہے، اور قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس وقت جماعت احمدیہ کے 5ویں روحانی امام ہیں، خلیفۃ المسیح الخامس ہیں۔ ان کے عظیم الشان دور قیادت میں جماعت احمدیہ خدمت اسلام کے فریضے کو خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہے، اور ان کے ذریعے سے دین کو تمکینت اور اسلام کی سربلندی کے حوالے سے عظیم الشان کوششیں ہو رہی ہیں، اور جماعت احمدیہ خلافت کے فیوز و برکات سے متمتع ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر سی تمہید میں نے آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں جس کے حوالے سے ہم اپنے مہمانان کرام سے مزید گفتگو کریں گے اور ان سے سنیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کے حوالے سے جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ ہم جماعت احمدیہ میں خلافت کے قیام اور نظام کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ میں نے ابھی تمہید میں بھی یہ بات بتائی ہے کہ آخری زمانے میں امام مہدی کی بعثت کے حوالے سے، اور اسی طرح امام مہدی کی بعثت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کے حوالے سے قرآن و احادیث میں کیا پیشگوئیاں ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور میں اپنے تمام احمدی بھائیوں کو بھی اور غیر از جماعت دوستوں کو بھی یہ بات یاد دلانی چاہتا ہوں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت 56 میں خلافت کا جو وعدہ کیا ہے، اس میں اس بات کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ خلافت کا قائم کرنا یا کسی کو خلیفہ بنانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، کسی جمعیت کی بات نہیں، کسی ملک کی بات نہیں، یا کسی اور طرح کی تنظیم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ نور کی آیت 56 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رہے
کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ وعدہ مشروط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ یا یہ کہ پیشگوئی بھی نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور خلافت قائم کرے گا، بلکہ مشروط ہے۔ اور فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور برضرور وہ ان کو خلیفہ بنائے گا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر لام تاکید بھی ہے اور نون ثقیلہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استخلاف کا وعدہ کیا ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور برضرور ان کو خلیفہ بنائے گا۔ کون بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ، یہ وعدہ ہے اس کا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہو گے اور اس کے اندر رکھنے پیدا نہیں ہوں گے، رسم و رواج کے اوپر نہیں چل پڑو گے، یا اسی طرح سے عام یا علماء کے پیچھے نہیں لگ پڑو گے، تو ایسی صورت پہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا ضرور کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلی قوموں کے اندر بھی جو خلافت قائم ہوئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قائم کی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون ہوئے، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد پطرس ہوئے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی خلافت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے خلافت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں جو آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بھی اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ یا داؤد و انا جعلناک خلیفتً فی الارض، یہ سورۃ صاد میں جو یا داؤد علیہ السلام کو فرمایا تو اس میں بھی اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ داؤد کو دنیا نے یا دنیا کے لوگوں نے بادشاہ یا خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ اسی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ۔ تو یہ بات یاد رہے کہ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کو جو دین پسند ہے اس کی تمکنت کے لیے، اس کی حفاظت اور اس کی پختگی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ دین ان کے ذریعے سے ایک تو پختہ ہو جائے گا، پھر دین مکمل کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک طاقت بھی پیدا کر دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ پھر یہاں پر دو شرطیں لگا دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو بہرحال بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو پھر دیکھیے کہ مسلمانوں میں جو رسمی خلافت چل رہی تھی ٹرکی کے بادشاہ سلطان عبدالحمید کے ذریعے سے، وہ پہلی جنگ عظیم میں اتحادی فوجوں نے ترکی کو تباہ و برباد کر دیا، سلطان صلاح الدین کو معزول کر دیا، اور اس کے بعد پھر خلافت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اگرچہ وہ رسمی خلافت تھی۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ جب منقطع ہو گیا تو پھر کیسے اس کا اجرا ہوگا، کیا صورتحال ہوگی؟ موجودہ زمانے میں جو مسلمانوں کا برا حال ہے اس کو کیسے سلجھایا جائے گا؟ تو اس تعلق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا الخلافت و 30 سنتاً، دیکھیے میرے بعد جو خلافت راشدہ ہے 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، پھر بادشاہت کا دور شروع ہوگا۔ وہ پیشگوئی بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 30 سال لوگوں کو پھر یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب خلافت ختم ہو جائے گی تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی جو تربیت ہے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام ہے، اور ایمان بالغیب ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اسی طرح سے خلافت بالایمان، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں تعلیمات بیان کی ان پہ کون چلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اے مسلمانوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب خلافت کا نظام ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجددیت کا سلسلہ شروع کر دے گا، جو اللہ تعالیٰ سے خاص علم پا کر وہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کام کریں گے، اسلام کی ترویج کا کام کریں گے، جو مسائل پیدا ہوتے جائیں گے ان کو حل کرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے اسلام کے اندر جو بدرسومات وغیرہ پیدا ہوتی چلی جائیں گی ان کا قلع قما کریں گے۔ تو گویا کہ مجددیت کا دور یہ ایک عبوری دور تھا جو خلافت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا تھا، جو ہر صدی کے سرے پر ہوتا چلا آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخری زمانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اے مسلمانوں، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم میں عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، وہ تم میں سے تمہارے امام بھی ہوں گے اور امام مہدی بھی ہوں گے۔ وہ احادیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس ولا المہدی الا عیسی ابن مریم، رواہ ابن ماجہ والحاکم۔ ابن ماجہ اور حاکم کی یہ روایت ہے کہ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ جو حد سے زیادہ گزرے ہوئے لوگ، یعنی بد کردار قسم کے لوگ ہوں گے، نہ دین کے ہوں گے نہ دنیا کے ہوں گے۔ اور اس زمانے میں مہدی جو مبعوث ہوگا تو وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 156، کہ قریب ہے کہ جو تم میں سے زندہ رہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو امام مہدی کے طور پر اور حکم اور عدل کے طور پر دیکھے گا، وہ آ کر صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ یہ پیشگوئی تھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گویا کہ مسیح اور مہدی یہ دو الگ الگ وجود نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی وجود کے دو نام تھے جن کو بعد میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے یا ایک بیان میں 2 تلواریں نہیں آ سکتیں، اسی طرح سے مہدی الگ ہو اور عیسیٰ ابن مریم الگ ہو، یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ذرا سلوک کیا تھا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو جو ہے وہ نبوت عطا کی تھی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اصل چیز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے بعینی ہی۔ اسی طرح سے جو عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے وہ بھی امت محمدیہ ہی کے کسی فرد کے بارے میں تھی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ امام مہدی بھی وہی ہوگا۔ اسی طرح آتا ہے کہ یوشک من عاش منکم ان یلقی عیسی ابن مریم اماما مہدیا حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، یہ ابھی میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم، اس میں واضح کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا کیا حال ہوگا۔ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا تم میں نزول ہوگا اور وہ امام تم میں سے ہی ہوگا، آسمان سے نہیں نازل ہوگا، وہ امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا وہ۔ اسی طرح فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم منکم فامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور وہ تمہارے امام تم میں سے ہی ہوں گے۔ تو بہرحال بعض باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمان اب تک آسمان پر نظریں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، باوجود سمجھانے کے نہیں سمجھ رہے، بلکہ آج تک بھی پھر اسی اپنی پرانی ڈگر پر ہی چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ راہ حق کی طرف وہ آ ہی نہیں رہے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ یہ مسند بن احمد بن حنبل کی پیش گوئی ہے، اور اسی طرح مشکات باب الانذار و تحذیر میں بھی آتا ہے۔ عربی عبارت کو میں چھوڑتا ہوں، عربی اس کا اردو ترجمہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ وقت کی بچت ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایذا رسا بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ تو گویا کہ خلافت علی منہاج نبوت جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے اور امام مہدی کے ظہور کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، آپ نے اس کو فرما دیا کہ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، جیسے میرے بعد میرے خلفاء ہوئے ہیں، اسی طرح عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کا دور شروع ہوگا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، کسی اور انقلاب کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ پیشگوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس خلافت کو جب تک کہ ایمان اور عمل صالح اور اس کے ساتھ عبادت الہی اور شرک سے پاک رہنے والی جماعت قائم نہیں ہوگی، تب تک یہ ہوگی، تب تک جو ہے یہ خلافت علی منہاج نبوت قائم رہے گی۔ اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب الوصیت میں بھی اس کا بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی بحث میں اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو کہ میرے بعد جو قدرت ثانیہ ہوگی، قدرت ثانیہ آپ نے دراصل خلافت علی منہاج نبوت کو ہی قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آ نہیں سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، اور جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس دوسری قدرت کو بھیج دے گا، اور تمہارے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ پھر یہ اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو گویا کہ اب انشاءاللہ خلافت علی منہاج نبوت جو قائم ہوئی ہے، لوگ طرح طرح کی بدگمانیاں کر کے یا مختلف قسم کے اعتراضات کر کے اس خلافت کو مٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ منافق ہوں یا مسلمان ہوں، جو بھی ہے، وہ اس میں ناکام ہوتے چلے گئے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی سر اٹھائے گا اس خلافت علی منہاج نبوت کو ختم کرنے کی یا اس کو ناکام کرنے کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ خود تباہ و برباد ہو جائے گا، اور یہ دور خلافت انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیں گے، ان کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انڈیا سے مکرم منصور احمد نوجوان صاحب۔ ان کا سوال سنتے ہیں اور ان کو پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منصور احمد نوجوان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب، جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ اور اسی طرح ساری ایم ٹی اے کے ٹیم کے لیے جو ہے السلام علیکم کا فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں کس طرح مکمل ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام کو ابن مریم کس طرح ثابت ہوئے ہیں؟ آپ علیہ السلام ابن مریم کس طرح ثابت ہوئے ہیں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ جناب جزاکم اللہ، شکریہ۔ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے آپ کا کہ کس طرح خلافت علی منہاج النبوہ کی جو پیشگوئی ہے اسلم کی، وہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے حق میں وہ پیشگوئی کس طرح پوری ہوئی، یہ آپ کا سوال ہے، اور یہ ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ باقی جو آپ کا دوسرا سوال ہے، اس کے حوالے سے ہمارے گزشتہ مختلف ایپیسوڈز میں ہم نے جوابات دیے ہیں۔ یوٹیوب میں ہمارا پروگرام سارے موجود ہیں، تو وہاں پر وزٹ کریں گے تو آپ اپنا جو سوال ہے، دوسرا سوال کا جو حصہ ہے، اس کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اور جو پروگرام ہے ہمارا، اس کا بھی تسلسل اسی پر مبنی ہے کہ ہمارا یہی محترم عطاء مجیب لون صاحب سے یہی سوال تھا کہ انبیاء کرام جو آتے ہیں وہ ایک مختصر زندگی کے ساتھ آتے ہیں، ان کے بعد ان کے مشن کی تکمیل کے لیے خلفائے کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر بانی جماعت احمدیہ کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا جو انعام ہے وہ جماعت احمدیہ کو عطا کرتے ہوئے
جیسا کہ انہوں نے پوچھا، خلافت علی منہاج النبوہ کی جو پیشگوئی تھی وہ جماعت احمدیہ کے حق میں پوری ہوئی ہے۔ حضرت مسیح موعود السلام کے بعد وہ خلافت کا جو انعام جو ہے وہ جماعت احمدیہ کو ملا ہے، تو اس بارے میں آپ سے مزید تفصیل جو ہے وہ جاننا چاہوں گا۔ جی جزاکم اللہ۔ جیسا کہ ابھی سورۃ النور کی آیت 56 کا ذکر ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اور آخری زمانے میں بھی جو جس خلافت نے قائم ہونا تھا اس کی پیشگوئی اور اس کا وعدے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ محترم مولانا صاحب نے ابھی مسند احمد بن حنبل کی ایک تفصیلی حدیث بھی پیش فرمائی، جس میں پورا خاکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کھینچا ہے، اپنی نبوت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد خلافت کا ذکر فرمایا، پھر بادشاہت کا ذکر فرمایا، جبری بادشاہت کا ذکر فرمایا، کاٹنے والی بادشاہت کا ذکر فرمایا، اور اسی حدیث کے آخر میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کا ذکر بھی فرمایا۔ چنانچہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ ثم سکت، کہ آخری زمانے میں ایک بار پھر نبوت کے منہاج پر خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے منہاج پر خلافت ایک بار پھر قائم ہوگی، اور ثم سکت، اس کے بعد پھر آپ خاموش ہوئے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ امت میں، جیسا کہ محترم مولانا صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ امت میں جو آخری انقلاب آئے گا وہ اس کے نتیجے میں آئے گا، امام مہدی اور مسیح موعود کی بعثت کے بعد خلافت کا قیام عمل میں آئے گا، اور یہ خلافت انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنے وصال کے بعد، اپنی وصال کی خبر دیتے ہوئے اپنی جماعت کو اپنے وصال کے بعد اس خلافت علی منہاج النبوہ، جس کو آپ نے قدرت ثانیہ کا بھی نام دیا، اس کی بشارت بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ نے رسالہ الوصیت میں جو مختلف پیشگوئیاں اس ضمن میں بیان فرمائی ہیں، میں صرف 2 ٹکڑے اس میں سے بیان کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ دراصل یہ اسی حدیث کے ٹکڑے کا ترجمہ محسوس ہوتا ہے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ اسی کو حضور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا کہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا ہوں، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ تو ہمارے جو لاہوری دوست ہیں، ہمارے لاہوری احمدی، وہ بعض دفعہ کہا کرتے ہیں کہ قدرت ثانیہ سے مراد کوئی کسی وجود کی طرف یہاں اشارہ نہیں ہے، کسی خلافت کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ رسالہ الوصیت میں فرمایا کہ ایسے وجود ہوں گے، یک کے بعد دیگرے وہ وجود آئیں گے، اور ان کے ذریعے سے قدرت ثانیہ کا ظہور ہوگا۔ تو ان پیشگوئیوں کے نتیجے میں جو خلافت علی منہاج النبوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم ہوئی، اس کا خلاصتاً اس تاریخ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 1905 سے ہی آپ کی وفات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہونے شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان الہامات کا اپنی کتابوں میں ذکر بھی فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کا آخری سفر 1908 میں، مئی 1908 میں لاہور کی طرف فرمایا۔ تو لاہور جا کر جو مصروفیات آپ کی تھیں، ان میں ایک اہم مصروفیت آپ کی آخری کتاب رسالہ پیغام صلح کی تصنیف تھی۔ چنانچہ آخری ایام میں جب آپ اسی رسالہ کی تصنیف میں مصروف تھے، تو 20 مئی 1908 کو آپ کو اپنی وفات کے تعلق سے ایک الہام ہوتا ہے، آخری الہام، الرحیل ثم الرحیل والموت اقرب، کہ کوچ کا وقت آ گیا ہے، کوچ کا وقت اور موت قریب ہے۔ یہ 20 مئی کو آپ کو الہام ہوتا ہے۔ 25 مئی کو آپ یہ رسالہ پیغام صلح جو آپ تصنیف فرما رہے تھے، 25 مئی کو اس رسالے کو آپ تصنیف کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اور کاتب کے سپرد کر دیتے ہیں کتابت کے لیے۔ اور اسی روز
آپ شام کے وقت باہر ہوا خوری کے لیے نکلتے ہیں اور تانگے والے کو کہلواتے ہیں کہ میرے پاس 1 گھنٹے کے پیسے ہیں، 1 گھنٹے میں جتنی سیر کروا سکتے ہو، ہوا خوری کروا سکتے ہو، 1 گھنٹے کے اندر واپس مجھے اپنے گھر پہنچا دینا ہے۔ چنانچہ اس کی تعمیل ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ اپنے گھر واپس پہنچ جاتے ہیں، اور اسی روز یعنی 25 مئی کی رات کو قریب 11 بجے آپ کی طبیعت بگڑنی شروع ہوتی ہے۔ رات بھر آپ علیل رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اور اگلے روز صبح 10:30 بجے کے قریب آپ کی وفات ہو جاتی ہے اور آپ اس جہان فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ وہاں پڑھاتے ہیں، اور اسی روز شام کو گاڑی سے آپ کا جنازہ بٹالہ پہنچایا جاتا ہے، اور راتوں رات بٹالہ سے بھی قادیان یہاں پہنچایا جاتا ہے، اور اگلے روز صبح یعنی 27 مئی 1908 عیسوی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام جو آپ کو ہوا کہ 27 کو ایک واقعہ ہمارے متعلق، وہ واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ قادیان پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام جو اس وقت کے جو بزرگ لوگ جماعت میں موجود ہوتے ہیں، مقتدر اور با اثر لوگ، وہ جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں کہ ہمارا اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ایک امام اور ایک پیشوا کا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس وقت آپ سب کی نظر حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے، اور یہ متفقہ طور پر وہ فیصلہ کرتے ہیں تمام بزرگان کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے ذریعے ہی یہ قدرت ثانیہ کا ظہور ہوگا، اور خلافت کے منصب پر آپ کو ہی فائز کیا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ جب یہ مشورہ کرتے ہیں تو یہ سب بزرگان حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور بیعت کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم سب کی بیعت لے لیں۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہتے ہیں کہ میں دعا کے بعد جواب دوں گا۔ چنانچہ آپ پانی منگاتے ہیں، انہی کے سامنے وضو کرتے ہیں اور نفل نماز شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بزرگان مکان کے باہر آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر آ کر ان کو کہتے ہیں کہ چلو ہم ادھر ہی چلتے ہیں جہاں ہمارے آقا کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں بہشتی مقبرہ جو اس وقت ایک باغ کی صورت میں تھا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کے ان بزرگان کے ساتھ تشریف لے آتے ہیں، اور وہاں جو کارروائی ہوتی ہے، سب سے پہلے حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام احباب جماعت کی طرف سے ایک تحریر حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں، میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں، جس میں وہ بیان کرتے ہیں: اما بعد، مطابق فرمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام مندرجہ رسالہ الوصیت، ہم احمدیان جن کے دستخط ذیل میں ثبت ہیں، اس امر پر صدق دل سے مطمئن ہیں کہ اول المہاجرین حضرت حاجی مولوی حکیم نور الدین صاحب جو ہم سب میں سے عالم و اتقیٰ ہیں اور حضرت امام کے سب سے زیادہ مخلص اور قدیمی دوست ہیں، اور جن کے وجود کو حضرت امام علیہ السلام اسوہ حسنہ قرار فرما چکے ہیں، جیسے کہ آپ کے شعر: چہ خوش بودے اگر ہر یک ز امت نور دین بودے، ہمی بودے اگر ہر یک پر از نور یقین بودے، سے ظاہر ہے کہ ہاتھ پر احمد کے نام پر تمام احمدی جماعت موجودہ اور آئندہ نئے ممبر بیعت کریں، اور حضرت مولوی صاحب موصوف کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایسا ہی ہو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا تھا۔ تو اس طرح سے اپنی رائے، جو متفقہ رائے اس وقت ان بزرگان کی تھی، حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کے سامنے بیان کی۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس وقت ایک بہت ہی درد انگیز تقریر فرمائی، جس کا میں ایک حصہ پیش کرتا ہوں۔ وہ اس میں فرماتے ہیں اپنی تقریر میں: میں اپنی حالت سے خوب واقف ہوں اور میرا رب مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے۔
میں دنیا میں ظاہر داری کا خواہش مند نہیں، میں ہرگز ایسی باتوں کا خواہش مند نہیں کہ اگر خواہش ہے تو یہ کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس خواہش کے لیے میں دعائیں کرتا ہوں، اور قادیان بھی اس لیے رہا اور رہتا ہوں اور رہوں گا۔ میں نے اسی فکر میں کئی دن گزارے کہ ہماری حالت حضرت صاحب کے بعد کیا ہوگی۔ نیز فرماتے ہیں اگر تم میری بیعت ہی کرنا چاہتے ہو تو سن لو، بیعت بک جانے کا نام ہے۔ ایک دفعہ حضرت نے مجھے اشارتاً فرمایا کہ وطن کا خیال بھی نہ کرنا، سو اس کے بعد میری ساری عزت اور سارا خیال انہی سے وابستہ ہو گیا، اور میں نے کبھی وطن کا خیال تک نہیں کیا، بس بیعت کرنا ایک مشکل امر ہے۔ نیز آخر میں فرمایا اب تمہاری طبیعتوں کے رخ خواہ کسی طرف ہوں، تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی۔ اگر یہ بات تمہیں منظور ہو تو میں طوعاً و کرہاً اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضامندی ظاہر کی، اور اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے احکام مانیں گے، آپ ہمارے مسیح کے جانشین ہوں گے، اور جس طرح آپ کہیں گے ہم اسی طرح چلیں گے۔ تو اس طرح سے پھر تقریباً 1200 کے قریب اس وقت احمدی احباب جو بعض باہر سے بھی تشریف لائے ہوئے تھے وہ موجود تھے، ان تمام 1200 کے 1200 احباب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو خلیفۃ المسیح مقرر کیا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں تمام جماعت اگلے روز 28 مئی 1908 کو اخبار الحکم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کے انتخاب کے تعلق سے اعلان شائع ہوا۔ تو اس طرح سے جوں احباب جماعت تک یہ پیغام پہنچا، وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اطاعت میں اور آپ کی بیعت میں شامل ہو گئے، اور اس طرح سے یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، جیسا کہ سائل نے بھی سوال بھی پوچھا تھا، یہ تھوڑی سی مختصر سی رویداد اس کی ہے کہ کس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول کا انتخاب ہوا اور یہ خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام جماعت احمدیہ میں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، مکرم عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے جن کا تعلق ہے، وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ عارف صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ ابھی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے انتخاب کے حوالے سے اور کس طرح جماعت مومنین ان کی بیعت کرتی ہے، یہ ساری تفصیلات ہم نے سنا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کا یہ یقین ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کا ایک گروہ ہوتا ہے جو اپنے خلیفہ کو چنتا ہے، تو اس کی کیا تفصیل ہے اور کس طرح خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت خلافت کے انتخاب کے موقع پر شامل رہتی ہے، تو اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے سورۃ النور میں کہ میں خلیفہ بناؤں گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر خلافت کا نظام قائم کیسے ہوا؟ چنانچہ احادیث میں اس کا بھی ذکر آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بعد ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر دوں، لیکن پھر میں نے یہ چاہا کہ ابو بکر کی خلافت پر نہ تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو قائم کرے گا اور نہ لوگ راضی ہوں گے کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو خلیفہ بنائے۔ تو یدفع اللہ اور یدفع المومنین ایسے الفاظ آتے ہیں۔ تو چنانچہ اسی طرح سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم جو ہے ابو بکر اور عمر کی جو ہے وہ اطاعت کرنا، کیونکہ فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ ممدود، کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا لٹکایا ہوا رسہ ہیں۔ تو گیا کہ پہلے سے خوشخبری دی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی تم پیروی کرنا، اس واسطے کہ یہ خدا تعالیٰ کے طرف سے جو ہے وہ ایک لٹکایا ہوا رسہ ہے، تو گیا کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ قائم رہے گا۔
تو اس طرح سے پہلے سے پیشگوئیاں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہو گئی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوا، جیسا کہ ہمارے احمدی بھائیوں نے بھی اور جنہوں نے بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا خطبہ جمعہ سنا ہوگا کل، تو اس میں حضور نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے خلافت علی منہاج نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قائم ہوئی، اور مدینے میں ایک طرح سے فتنے کا اندازہ ہو رہا تھا کہ ادھر وفات ہو گئی حضرت ابوبکر اور دوسرے صحابہ علیہ وسلم کی تدفین وغیرہ کے کام میں جو ہے وہ مشغول تھے، ادھر ثقیفہ بنو ساعدہ میں جو ہے وہ انصار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں نے تو دین کی مدد کی ہے، مہاجرین تھوڑے ہیں، ہم انصار کی وجہ سے مدینے میں فروغ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، تو اب جو جانشین ہوگا یا خلیفہ ہوگا وہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ بعضوں نے رائے دی کہ ایسا نہ کرو، مہاجرین کا بھی بڑا مقام ہے، ان کا بھی حصہ اس میں ہونا چاہیے، تو ایک خلیفہ ہم میں سے ہو، ایک مہاجرین میں سے ہو۔ یہ باتیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ فوری طور پر جو ہے چند صحابہ کو لے کے، حضرت عمر بن خطاب بھی ان میں تھے، چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا یہ تم نے کیا موضوع چھیڑا ہوا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ بے شک تم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، اسلام کی اشاعت میں تم نے حصہ لیا اور اسلام کے لیے تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ایک بڑا حصہ تمہارا یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ پورے عرب میں سوائے مکہ کے قریش کے قبیلے کے اور کسی کی حکومت برداشت نہیں کریں گے، اور آئندہ فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، تم اس بات کو رہنے دو۔ ہاں تم جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بن کے، ان کے دست راست بن کے کام کرتے رہے ہو، جو بھی خلیفہ ہوگا اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ تم تعاون کرو اور اس کا دست راست بن کے اس کی مدد کرو۔ تو اور کہنے لگے کہ میں اگر تم کہو تو ابو عبیدہ بن جراح کا جو ہے وہ ان کی میں بیعت کر لیتا ہوں، تم بھی بے شک بیعت کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب اس موقع پر موجود تھے۔ 5 آدمی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پر ذکر کیا۔ ایک تو عمر بن خطاب تھے، ابو عبیدہ ابن جراح تھے، اسید بن حضیر تھے، بشیر بن سعد تھے، سالم جو ابو حذیفہ کے یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ 5 افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اور کسی کی بات ہم نہیں مانتے۔ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میری بیعت دو۔ چنانچہ ان 5 نے جو ہے اس وقت بیعت کر لی اور باقی انصار وغیرہ سارے بیعت کر لیے۔ تو یہ پہلا اجماع تھا خلافت کا۔ اسی طرح جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ جماعت احمدیہ میں جو پہلا اجماع ہوا ہے، آج یہ بحث اٹھی یا بعد میں اٹھی اور اب تک بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صدر انجمن اصل میں تو یہ حاکم ہے، خلیفہ کا کام نماز پڑھانا ہے، بس اور کچھ کام نہیں ہے۔ یہ غلط نظریہ تھا۔ کیوں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت میں فرمایا تھا کہ یہ جو خلافت کی علی منہاج نبوت کا معاملہ ہے یا قدرت ثانیہ کا نام آپ نے دیا، آپ نے فرمایا وہ قدرت آ نہیں سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا۔ صدر انجمن تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قائم تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ غلط باور کرواتے ہیں لوگوں کو کہ صدر انجمن سب کچھ ہے۔ ان تمام باتوں کی تردید حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ تو سب سے پہلا اجماع جو جماعت احمدیہ میں ہوا، جیسا کہ مولانا مجیب صاحب نے ذکر کیا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ کے تمام ممبران، اس وقت جتنے بھی ممبر تھے، کسی نے چون چرا نہیں کی، سب نے جو ہے حضرت خلیفہ اول کی بیعت کر لی، آپ کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ دوسرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جملہ افراد نے خلافت اولیٰ پر جو ہے وہ کو تسلیم کر لیا۔ پھر جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 1200 کے سے زائد وہاں پر لوگ جمع تھے، ان سب نے بالاتفاق
حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، یعنی مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو جماعت احمدیہ میں بھی سب سے پہلا اجماع جو ہوا ہے وہ خلافت علی منہاج نبوت پر ہوا ہے، جن میں جماعت کی نمائندگی کرنے والے 1200 افراد بھی، اور صدر انجمن احمدیہ کے ممبر بھی، اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ممبر بھی شامل تھے۔ اب اس کے بعد پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی ہے تو اس زمانے میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ منافقین جو ہے مختلف چالیں کر رہے ہیں، خلافت کو مٹانے کی چالیں کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی چالیں کر رہے ہیں، اور چاروں طرف سے یوں سمجھیے کہ اسلام پر یلغار ہو رہی تھی۔ ایک طرف رومی تھی، دوسری طرف ایران کی حکومت تھی۔ آپ کے زمانے میں ان دونوں حکومتوں کا قلاقمہ ہوا، اور آپ نے پھر باقاعدہ ایک بورڈ قائم کر دیا جو ان 5 صحابہ کے علاوہ 6 آدمی بھی اس کے اندر شامل کر کے 6 آدمیوں کا بورڈ مقرر کیا کہ میری وفات کے بعد جو ہے ان 6 افراد جس کے بارے میں یہ متفق ہو جائیں وہ خلافت پر قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ تو اسی طرح سے حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں ہی یہ بحث اٹھنی شروع ہو گئی تھی کہ خلیفہ کا کام تو صرف نماز پڑھا دینا ہے اور دینی مسائل کا حل کرنا ہے، اور کچھ کام نہیں ہے اس کا۔ صدر انجمن احمدیہ سارے کے سارے پورے جو چندے جمع ہوں گے، جو خرچ کرنا ہوگا، کیا کرنا ہے، تو گویا کہ پورا انتظام اور پورا نظام صدر انجمن کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ چونکہ اس زمانے میں مولوی محمد علی صاحب صدر انجمن کے جو ہے صدر بھی ہوا کرتے تھے، ممبر بھی ہوا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ خلیفہ میں بناؤں گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ انجمن تو میری زندگی میں قائم تھی، لیکن قدرت ثانیہ جس کو آپ نے خلافت کا نام دیا، خلافت سے تعبیر کیا ہے، آپ نے فرمایا اور وہ قدرت ثانیہ آ نہیں سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں۔ جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے وہ قدرت ثانیہ بھیج دے گا۔ اور واضح مثال آپ نے دی، الوصیت کی کتاب بھی میرے پاس ہے، لمبے اقتباس اب میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ غم کے مارے دیوانوں کی طرح ان کی حالت ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہاتھ پر جمع کر دیا، اور وہ تھے اپنی قدرت، دوسری قدرت کا ہاتھ اس نے دکھا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کا اظہار فرمایا۔ تو واضح مثال دے کر آپ نے فرما دیا کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تھے، ایسے ہی میرے بعد قدرت ثانیہ میں اللہ تعالیٰ خلافت علی منہاج نبوت قائم کرے گا۔ تو یہ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ممبران صدر انجمن احمدیہ، خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اور 1200 جو نمائندگان آئے ہوئے تھے احمدیوں کے، ان سب نے متفقہ طور پر پہلا جو اجماع کیا وہ خلافت علی منہاج نبوت۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں ان لوگوں نے جب خلافت کا مسئلہ اٹھایا، نبوت اور خلافت کہنے لگے کہ یہ تو معمولی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں، تو اس زمانے میں فتنہ پیدا ہوا۔ حضرت خلیفہ اول نے دوبارہ ایسے لوگوں سے بیعت لی اور یہ بتا دیا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، انجمن کا کام نہیں ہے کہ خلافت کے برابر کام کرے، انجمن خلافت کے تابع ہے، اسی طرح جس طرح کے مسیح موعود علیہ السلام کے تابع تھی۔ تو جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انجمن تابع تھی، اسی طرح خلیفہ وقت کے تابع انجمن رہے گی، اور یہی سلسلہ پھر قائم ہوا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا، جب خلافت ثانیہ کا دور آیا، حضرت خلیفہ اول کی وفات ہوئی، فتنہ پیدا ہو گیا۔ لوگ جو ہے کئی محمد علی صاحب اور کئی دوسرے جو ہے خواجہ کمال الدین صاحب وغیرہ جو تھے، ان لوگوں نے ایک الگ اپنی کھچڑی بنائی ہوئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے پاس جا کر کہا کہ میں اپنے لیے کسی خلافت کا خواہش مند نہیں ہوں، اگر تم کہو تو ہم سب میرا خاندان بھی اور جماعت احمدیہ بھی تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مولوی محمد علی صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، خلافت کا قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے اور مسائل چھیڑ دیے۔ پھر آپ نے سب
مسجد نور جو یہاں قادیان میں موجود ہے ٹی آئی کالج کے پاس، تو وہاں پر جا کر آپ نے تمام احمدیوں سے جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا، پھر مسیح علیہ السلام نے الوصیت میں جو فرمایا ہے، اس کے مطابق خلیفہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس وقت تمام لوگوں نے بے ساختہ کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو اس وقت آپ کی بیعت ہوئی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ پھر لاہوری جماعت یا غیر مبین جماعت ہم جسے کہتے ہیں، یہ آئندہ بھی فتنے پیدا کرتے رہیں گے، اور کیے انہوں نے بے شمار کیے کہ خلافت کے اوپر گند اچھالا، خلیفہ وقت پر گند اچھالا، اور جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی گند اچھال رہے ہیں بعض منافقین طبع کے لوگ۔ تو یہ خلافت ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انتخاب خلافت کے لیے جو ہے قاعدہ مقرر کر دیا کہ صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر، یہ جو بورڈ بنا دیا کہ آئندہ خلافت جو ہے یہ ان لوگوں کے مشورے کے مطابق ہوگی۔ چنانچہ فرمایا صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر اس کے ہوں گے، تحریک جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زندہ صحابہ ہوں گے وہ ہوں گے۔ اب تو صحابہ کوئی موجود نہیں ہیں۔ جامعۃ المبشرین کے پرنسپل اور جامعہ احمدیہ کا پرنسپل، بعد میں معلوم ہوا کہ جامعۃ المبشرین جامعہ احمدیہ میں مدغم ہو گیا تھا، یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ تو جامعہ احمدیہ کے پرنسپل، مفتی سلسلہ احمدیہ، تمام جماعت ہائے پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر، مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر، اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا، اب تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا سابق عمراء جو 2 دفعہ کسی ضلع کے امیر رہے ہوں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا ایسے تمام مبلغ جو 1 سال تک غیر ملک میں کام کر آئے ہوں اور بعد میں ان پر کوئی الزام نہ آیا ہو، ان کی فہرست تیار کرنا حضور نے فرمایا کہ یہ تحریک جدید والوں کا کام ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا ایسے مبلغ جنہوں نے پاکستان کے کسی صوبے یا ضلع میں رئیس التبلیغ کے طور پر کم از کم 1 سال کام کیا ہو، صدر انجمن کا کام ہے کہ وہ ان کی فہرست تیار کرے، یہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ تو یہ انتخاب خلافت کا قاعدہ، یہ کوئی نیا قاعدہ آپ نے نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے ایک کمیٹی قائم کی تھی، آپ نے بھی یہاں پیدا ہونے والے فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کمیٹی قائم کر دی، اور آپ نے یہ بشارت دی کہ اس کے مطابق جو بھی خلیفہ منتخب ہوگا، میں اس کو ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ پر یقین کرتا ہوا کھڑا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، اور تو اس کے مخالف ہو گئے اس کو رسوا کرے گا۔ تو الحمدللہ اسی کے مطابق خلافت ثالثہ کا انتخاب عمل میں آیا، خلافت رابعہ کا انتخاب عمل میں آیا، اور خلافت خامسہ کا لوگوں نے دیکھا، ٹیلی ویژن پر نمونے سامنے تھے کہ کس طرح سے لوگوں نے ایک اشارے پر جو ہے حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں، سڑکوں پر کھڑے ہوئے لوگ تک بیٹھ گئے، اور اس کے بعد خلافت خامسہ کی بیعت عمل میں آئی۔ تو جو کمیٹی حضور خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کام کر رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کے نتیجے کے طور پر خلافت علی منہاج نبوت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قدرت ثانیہ ایسی ہے کہ وہ جب میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس دوسری قدرت کو بھیج دے گا، اور اس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب خلافت بلوغت کے مقام پر پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ 1000 سال تک خلافت کو کوئی رکھنا نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس خلافت علی منہاج نبوت کو قائم کرے، لوگوں کی آنکھیں کھلیں، مسلمان جو ہیں وہ جمع ہو جائیں اس خلافت کے تحت، تبھی ان کی کامیابی اور کامرانی ہے، ورنہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ آخر پر محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ خلیفہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور خلیفہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ جی جزاک اللہ حسن الجزا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفرقہ مت کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حبل اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اس سے مراد بے شک قرآن مجید بھی ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے، لیکن اس سے خلافت بھی مراد ہے۔ حبل اللہ سے وہ وجود بھی مراد ہے جن کے ذریعے خلافت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ جیسے کہ ابھی محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے بھی فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو حبل اللہ قرار دیا۔ تو کیوں قرار دیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قدرت ثانیہ کا ظہور ان کے ذریعے ہونا ہے، اور اس وقت یہی حبل اللہ ہوں گے جو ان کے ساتھ چمٹ جائیں گے، جو ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے، وہی کامیاب اور کامران ہوں گے، اور روحانی ترقیات انہی کو حاصل ہوں گی جو خلافت سے وابستہ ہوں گے۔ تو اس طرح خلافت سے وابستگی کے نتیجے میں ہی یکجہتی اور اتحاد اور وحدت جو ہے وہ امت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے رسول تو لوگوں کو کہہ کہ اے لوگو میں تم سب کے سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ جمیعاً کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمگیر رسول قرار دیا، اور یہ ذمہ داری آپ کی بیان فرمائی اسی لفظ میں کہ تمام عالم کو ایک صراط مستقیم پر کھڑا کرنا یہ آپ کا کام تھا۔ اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کا بھی یہی کام تھا، اور خلافت راشدہ کے بعد اب اس دور میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو آپ کا بھی یہی کام تھا۔ چنانچہ آپ واضح طور پہ فرماتے ہیں اپنا مشن بیان فرماتے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں ایک بنا دے۔ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو دین واحد پر جمع کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اور نبی کے بعد پھر خلیفہ کا کام ہوتا ہے۔ اگر دین واحد پر اور توحید کے راستے پر قائم ہونا چاہتے ہیں ہم، تو خلافت کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں جب کہ امت کے بہت سارے فرقے ہیں، تشدد اور انتشار کا شکار ہے ساری امت، اس زمانے میں بھی عالم اسلام کے جو مفکرین ہیں اور جو علماء ہیں وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور اس ضرورت کو بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی چیز ہمیں ترقی کے راستے پہ لے جا سکتی ہے، اب اگر ہماری یکجہتی کی اور وحدت کی کوئی چیز ضامن ہو سکتی ہے تو وہ خلافت ہے۔ میں صرف ایک حوالہ اور اس حوالے میں سے بھی بلکہ مختصر حصہ پیش کرتا ہوں۔ مشہور عالم الشیخ الطنطاوی الجوہری بیان کرتے ہیں کہ آج جس شخص نے بھی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونا ہے، جسے بھی حقیقی سکون اور راحت سے زندگی بسر کرنے کی تلاش ہے، جسے بھی اپنی روحانی اور مادی ترقی کی فکر ہے، اسے خلافت کا جھنڈا تلاش کر کے اس کے نیچے جمع ہونا ہوگا۔ اس کے مرکز سے زندہ تعلق قائم کر کے اس کی طرف سے جاری ہونے والی تمام ہدایات کی روشنی میں اپنا لاہ عمل اور ضابطۂ حیات مرتب کرنا ہوگا، اور جو شخص اس کے مطابق عمل کرے گا اسی کی کامیابی یقینی۔ تو واضح طور پر جو ہمارے علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس حقیقت کو، اور بھی بات چیزیں ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ خلیفہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، اس حوالے سے واضح ارشادات حضور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ بلکہ یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گردن میں امام کی بیعت نہیں ہوگی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو اس زمانے میں علماء نے بھی بیان کیا ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان کیا ہوا ہے کہ کس قدر ہمیں خلافت کے ساتھ اور اس حبل اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے آئندہ ایپیسوڈز میں خلافت احمدیہ کے نتیجے میں جماعت احمدیہ جن برکات و فیوز سے متمتع ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کریں گے۔ اس موقع پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے،
جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ العزیز ہماری اس سیریز کا جو تیسرا ایپیسوڈ ہے وہ مرخہ 12 مارچ 2022 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 10 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سحر کے 4:30 بجے قادیان دارالعمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا